جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی، اور تحریک انصاف کے جو اراکین تھے، قومی اسمبلی کے اراکین، جس طرح سے ان کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے اور پارلیمنٹ کی گیٹ پہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ ایشو جو ہے وہ آج بھی قومی اسمبلی کے اندر زیر بحث رہا۔ اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو خطاب ہے، وہ ویسے خطاب جو ہے آج ان کو پشاور میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے، وہ جب غائب ہو گئے تھے، بقول بیرسٹر سیف صاحب کے، وہ غائب ہو گئے تھے اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ جب آئے واپس تو انہوں نے جو خطاب کیا پشاور کے اندر، وہ خطاب ابھی تک یعنی 2 دنوں تک وہ زیر بحث ہے۔ لیکن ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا، اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر ان کے جاری کیے ہوئے تھے، آج وہ تمام جو گرفتار اراکین تھے وہ تمام کے تمام قومی اسمبلی میں آئے۔ قومی اسمبلی میں نہ صرف انہوں نے حصہ لیا، خطاب کیا، بلکہ وہ جیسے آئے تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے اراکین جو تھے، علی محمد خان صاحب تھے، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، انہوں نے ان کا استقبال بھی کیا، اور وہ وہاں پہ سیکیورٹی جو تھی وہ سخت کر دی گئی تھی جہاں پہ ان کو آنا تھا، گیٹ نمبر 5 پہ۔ اور بعد میں اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو ہے ان کو اپنے چیمبر میں بلایا، وہاں پہ ان کو چائے پیش کی، اور خواجہ آصف صاحب نے جو خطاب کیا، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ نے ان کو ویلکم کیا تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے اپنی تمہید کے اندر جو باتیں کی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ یاد کر رہے تھے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب یعنی قومی اسمبلی کے واحد ممبر تھے جو شکار ہوئے تھے آرٹیکل 6 کا، ان کے اوپر لاگو کیا جا رہا تھا یا لاگو کیا گیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب کے اپنے بقول کے وہ جب ان کو لایا گیا تھا قومی اسمبلی کے اندر، تو صرف خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ ابھی رات ہو گئی ہے تو صبح پھر واپس مجھے اسمبلی میں آنا ہے، تو صرف رات یہاں اسمبلی کے اندر رہنے دیا جائے یا لاجز میں رہنے دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ بات نہیں مانی گئی تھی اور واپس مجھے جیل جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اپنی بات کر رہے تھے اور لمبی تمہید جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے خاص طور پہ یہ ذکر کیا کہ جو روایت ایاز صادق صاحب یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپنی طرف سے قائم کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ روایت اگر اسد کیسر صاحب نے اختیار کی ہوتی تو آج جو نفرت ہے وہ نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ان کا یہ تھا کہ اگر ہمیں آگے جانا ہے تو پھر ہمیں ماضی کی اس داستان کو بھی زیر بحث لانا ہے اور وہ اس نظریے سے ہٹنا بھی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو قومی اسمبلی کے اندر یہ خطاب کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسد کیسر اور باقی لوگوں نے بھی خطاب کیا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ صورتحال تھی کہ جو 10 ممبران جن کو پروڈکشن آرڈر کے تحت یہاں قومی اسمبلی میں لایا گیا تھا، اسی صورتحال کے بنا پہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز سامنے آئی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تجویز دی، ایاز صادق صاحب نے تجویز دی، اور پھر باضابطہ طور پہ ایک 16 رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی، اور 16 رکنی کمیٹی کے اندر جتنے بھی یعنی کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے شروعات کریں، سردار اختر مینگل صاحب کا نام بھی اس کمیٹی کے اندر موجود تھا، یعنی تمام بیرسٹر گوہر صاحب اور جتنے بھی یعنی سنی اتحاد، وہ سارے ممبران حصہ تھے، خواجہ آصف صاحب حصہ تھے۔ آج کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا، خورشید شاہ صاحب کو صدر کمیٹی کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن آج پہلے ہی اجلاس کے اندر جھگڑا دیکھنے میں آیا۔ جھگڑا اس طریقے سے تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو باہر خطاب کیا تھا، باہر سے مراد ایوان کے اندر جو خطاب کیا تھا، وہی خطاب جو کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ وہیں پر وہی موقف تھا، لیکن خواجہ آصف صاحب سے پہلے جو تحریک انصاف جس طرح آج کے حالات کے اوپر وہ اپنا تذکرہ کر رہے تھے، تو خواجہ آصف صاحب نے پھر وہ غصے میں بھی آئے کہ پھر بھائی آپ اپنا بھی تو 4 سال یاد کریں کہ کس طرح ہمیں گرفتار کیا گیا تھا، کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر منشیات جو ہے وہ ڈالی گئی تھی۔ تو یہ سارے جو واقعات تھے جو مسلم لیگ نواز کے خلاف ہوئے تھے، آصف زرداری صاحب گرفتار ہوئے، فریال ٹالپور صاحبہ گرفتار ہوئی، پھر خورشید شاہ صاحب جو صدارت کر رہے تھے وہ خود گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ سارے عوامل تھے جو خواجہ آصف صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی آپ بھی تو اپنے آپ غور کریں کہ 4 سال میں آپ نے کیا کیا، اور پھر وہ غصے میں آئے، خواجہ آصف صاحب واک آؤٹ بلکہ بائیک آؤٹ کر رہے تھے کمیٹی کا، وہ جانے لگے، تو جھگڑے کی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ لیکن پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کمیٹی کا حصہ تھے، وہ آئے تھے کمیٹی کے اندر بھی، اور جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں انہوں نے پھر روک لیا اور خواجہ آصف صاحب کو کہ جی بائیکاٹ نہ کریں،
کیونکہ کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ سردار اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا، وہ استعفیٰ تو ویسے منظور نہیں ہوا، وہ منظور ہوتا تو آج کم، یعنی کہ وہ ذہنی طور پہ بھی منظور نہیں ہوا، اسی لیے تو کمیٹی کا حصہ کیا گیا ہے ممبر کے طور پہ سردار اختر مینگل کو۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ یہ جو سردار اختر مینگل صاحب نے استعفے کا اعلان کیا ہے تو ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن مایوسی ہوئی کیونکہ وہ یہاں پہ ہوتے تو اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے، اور ساتھ میں یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر صاحب بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ان کو یہاں ہونا چاہیے، تو پھر آج وہ سارے موجود تھے بہرحال۔ تو ابھی جب خواجہ آصف صاحب وہ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر رہے تھے تو تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ حکومتی اراکین میں سے خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ کیوں اس طرح کا بائیکاٹ، یعنی وہ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن کل ہمیں ویلکم نہیں کیا جا رہا تھا، ایک بھی پروڈکشن آرڈر جو ہے نا اسد کیسر صاحب نے جاری نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال پھر خواجہ آصف صاحب بیٹھ گئے اور پہلے ہی دن ایک جھگڑے کی جو کیفیت، کیونکہ چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو بینظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا تو ان کو یہ آگے لے جا کے کم سے کم اگر باہر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کے اندر تو یعنی کہ چارٹر آف پارلیمنٹ تو ہو، لیکن وہاں پر بھی جھگڑا ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ صورتحال تھی کہ خورشید شاہ صاحب کو بہرحال صدر نامزد کیا گیا ہے، تو یہ اب کمیٹی جو ہے وہ چلے گی، اور آگے معاملات اور بھی ہیں، یعنی ابھی تو تحقیقات بھی ہوگی کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہوئی یہ کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، توہین پارلیمنٹ کا معاملہ بھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے جواب جو ہے یا اس کی جسٹیفیکیشن اس طرح سے نہ دی، تو یہ صورتحال تو موجود ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور باضابطہ طور پہ وہ خطاب کر رہے ہیں، بڑا مطلب وہ کہیں کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے نا، وہ جو جلسے کے اندر خطاب کیا تھا اور پھر کہا تھا کہ ایون عمران خان صاحب کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسا خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جب وہ پشاور میں آئے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو وہی خطاب کر دیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے خطاب کے اندر جو تلخی تھی یا جو جارحانہ جو ان کا انداز تھا وہ برقرار تھا، تو وہ یہاں تک کہہ گئے کہ افغانستان سے میں خود یعنی بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے میں خود بات کروں گا، یعنی یہ وفاق کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ خود کہہ رہے تھے کہ صوبہ جا کے وہ خود بات کرے گا، جس پہ زیادہ تشویش جو ہے اس وقت ملک کے اندر زیر بحث ہے قانونی لحاظ سے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب کیا ہے، وہ خطاب جو ہے وہ بڑا جارحانہ خطاب ہے، اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، وہ نیب کو یہ کہہ رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کو شاید یاد نہ ہو، کیونکہ ہم کو سیاستدان خود کہتے ہیں کہ ہماری میموری جو ہے نا وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے، مطلب کم ہوتی ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ابھی صبح جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ تو نیب جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح نیب استعمال ہوئی یا نیب کو استعمال کیا گیا تو پروفیسرز کو بھی ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی، یعنی کہ وہ لاش پڑے ہوتے تھے اور ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی، تو ان کی تفصیل میں کیا جائیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو آج یہ پتہ چلا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو بہت سارے اور تھے، یعنی ایف آئی آر پہ ان کو گلا تھا کہ جس طرح کی ایف آئی آر کٹی ہے وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے کسی پولیس والے کے کان پہ، یعنی پولیس والے کی کن پٹی پہ کوئی میں نے بندوق رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا پولیس والا، لیکن یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو وہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر خواجہ آصف صاحب بھی کہیں گے نا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو منشیات کے کیس تھے وہ بھی آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے، تو یہ تو ہے، مطلب یہ ساری صورتحال تو ہے، لیکن اس صورتحال سے اب آگے کیسے نکلیں؟ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی جو گورنر کے پی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، تو فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا شہباز شریف صاحب سے، اور شہباز شریف سے جب رابطہ کیا تو یعنی کہ تھوڑا سا آپ کے پی کے صورتحال بھی دیکھیں نا، کہ آج پشاور کے اندر اے این پی کے جو اے این پی نے پریس کانفرنس کی ہے پشاور کے اندر، وہ آپ دیکھیں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ کے طور پہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ امن امان کے خلاف، یعنی ان کا جو عمل ہے وہاں پہ امن امان، وہ یعنی کہ جو کے پی کے ہے یعنی صوبہ ہے اس کے امن امان کے بجائے وہ صرف ایک شخص کو یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کے پی کے اندر جو صورتحال ہے امن امان کے حوالے سے وہ بڑی خراب ہے،
اور وہاں پر آپ دیکھیں گے پولیس نے جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کیا ہے، اور آج پولیس کے احتجاج کی وجہ سے ساری میڈیا کے اندر خبریں تھیں کہ یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ اے این پی نے جو علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، وہ ایک چارج شیٹ ہے، جو بھی آپ یعنی اس میں شامل کریں کہ کے پی کے اندر صورتحال اتنی جو خراب ہو رہی ہے، وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کے پی کے اندر، اور اس صورتحال کے بعد یعنی کہ کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کرتے ہیں، پھر وہ ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اس طرح کی گفتگو سامنے آتی ہے تو پھر سوچا جاتا ہے کہ یعنی اس ٹیلی فون گفتگو سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ پشاور یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہاں جلسے کے اندر جو خطاب کیا تھا تو کہہ رہے تھے جی اب تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، لیکن وہ پشاور میں پہنچے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ سافٹ ویئر اگر آپ اپنا سافٹ ویئر جو ہے نا تبدیل کرتے ہیں تو سافٹ ویئر یہاں بھی تبدیل ہوگا، یعنی ہم بھی سافٹ ویئر تبدیل کریں گے۔ وہ کوئی فرق نہیں پڑا علی امین گنڈاپور صاحب کو، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر بہت ساری باتیں ہونے لگی کہ گورنر رول بھی آ سکتا ہے، اور گورنر رول کیا لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر لگے گا تو کیا سسٹین کر پائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آئینی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہوگی، اور بات وہاں تک پہنچی بھی نہیں ہوگی، لیکن گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ٹیلی فونک رابطے میں ظاہر سی بات ہے کہ وزیر اعظم نے کے پی کے کی صورتحال کے ہی حوالے سے بات کی ہوگی، اور گورنر فیصل کریم اگر فون کرتے ہیں وزیر اعظم کو تو کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے ہی وہ شہباز شریف سے یعنی وفاق سے وہ رابطہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کی جو کے پی کے کی صورتحال ہے کہ پولیس وہاں پہ احتجاج پہ ہے، وہاں پہ اے این پی احتجاج یعنی احتجاجی پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھی گئی ہے، وہاں پر جو ہے فیصل کریم کنڈی کو بحیثیت پیپلز پارٹی کے رکن کے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ایک اپنا موقف ہے، تو علی امین گنڈاپور صاحب کا جو موقف ہے وہ موقف وہ تقریر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے تحریک انصاف کے لیے یا خواجہ آصف کے بقول کہ وہ جو ہے وہ وفاق پہ حملے کے طور پہ تصور کی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ صورتحال لازماً گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹیلی فونک جو رابطہ ہوا ہے اس کے اندر یہ نکات جو ہیں وہ ہر صورت میں موجود ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو یہاں پر صورتحال جو اپوزیشن ہے یعنی محمود خان اچکزئی صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی محمد خان صاحب، وہ پارلیمنٹ کے اندر تو زبردست ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر یعنی کہ خاص طور پہ علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھیں تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ بالکل دوسری طرف نظر آ رہے ہیں، یعنی وہاں مفاہمت کی کوئی بات نہیں، یہاں مفاہمت کا ماحول بن رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو صورتحال ہے وہ مفاہمت سے بہت آگے جارحانہ یعنی جارحانہ سے بھی صورتحال آگے ہوتی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ اب یہ جو گورنر اور وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے تو یہ رابطہ کیوں ہوا، کس سلسلے میں ہوا، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے۔